عراق پر حملے کا واقعہ بتاتا ہے کہ کس طرح طاقتور ممالک اپنے مفادات کے لیے جنگوں کو ایک کھیل کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ عراق اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ The Iraq Inquiry report is finally out. But did we really need to wait 7 years for Sir John Chilcot's report to realize that A, the Iraq war was a catastrophic disaster, and B, that we were lied into it? ایک ایسی جنگ جس سے دنیا کو دھوکے سے فروخت کیا گیا اور جس کے نتیجے میں لاکھوں بے گناہ لوگوں کی جان چلی گئی۔ لیکن عراق صرف ایک مثال ہے۔ ویتنام، افغانستان اور یوکرین، یہ سب جنگیں ایک ہی کہانی بیان کرتی ہیں، ایک ایسی کہانی جس میں طاقتور ممالک اپنے مفادات کے لیے دنیا کو تباہ کرنے سے نہیں گھبراتے۔ آج فلسطین، لبنان اور یہاں تک کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں اور بلوچستان میں ہزاروں بے گناہ لوگ صرف اسی لیے مارے جا رہے ہیں کہ کچھ طاقتور ممالک اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جنگیں صرف ممالک کے درمیان نہیں لڑی جاتی، یہ جنگیں ہمارے گھروں، ہمارے اسکولوں اور ہمارے دلوں میں لڑی جاتی ہیں۔ یہ جنگیں ہمارے بچوں کا مستقبل چھین لیتی ہیں۔ عراق کا واقعہ ایک تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں سچائی سے زیادہ طاقت کا کردار اہم ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم فیکٹس اور ایویڈنسز کے ساتھ عراق جنگ کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح امریکہ اور برٹن نے عراق جنگ دنیا کو فروخت دی۔ 23 جولائی 2002 کو برٹش آرٹیفیشل انٹیلیجنس MI6 کے ڈائریکٹر رچرڈ ڈیئر واشنگٹن ڈی سی گئے اور وہاں ان کی میٹنگ CIA کے ڈائریکٹر جارج ٹینٹ سے ہوئی۔ میٹنگ کا موضوع عراق اور عراق کے لیڈر صدام حسین تھے۔ اس میٹنگ میں جارج ٹینٹ نے MI6 کے ڈائریکٹر رچرڈ ڈیئر کے ساتھ خفیہ معلومات شیئر کی۔ رچرڈ ڈیئر یہ معلومات لے کر لندن واپس چلے گئے اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پرائم منسٹر ٹونی بلیئر کو آگاہ کیا اور بتایا کہ امریکہ میں اصل میں پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ عراق پر کسی بھی قیمت قبضہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ یہ انتہائی خفیہ میٹنگ تھی جس کے نوٹس بنا کر ریکارڈز کے طور پر محفوظ کیے گئے۔ یہ ریکارڈز بعد میں ایک برٹش آتھر اور جرنلسٹ مائیکل سمتھ کے ہاتھ لگ گئی اور انہوں نے پھر اسے 1 مئی 2005 کو دی ٹائمز UK میں دی ڈاؤننگ اسٹریٹ میمو یا دی ڈاؤننگ اسٹریٹ منٹس کے نام سے اس میمو کو پبلش کیا۔ ان ریکارڈز میں دراصل ایک سیکرٹ میٹنگ اور اس سے تیار ہونے والی رپورٹس شامل تھیں جنہیں صرف UK آئیز اونلی یعنی صرف ٹاپ برٹش آفیشلز ہی دیکھ سکتے تھے۔ یہ ایک دھماکہ خیز لیک اور ایکسپوز تھا۔ ڈیئر لو نے اپنے پرائم منسٹر ٹونی بلیئر کو بتایا کہ واشنگٹن میں ان سے جو باتیں شیئر کی گئیں یا ان کو جو معلومات دی گئی وہ یہ انکشاف کر رہی تھی کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جارج واکر بش کی ایڈمنسٹریشن پہلے سے ہی عراق پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ بس وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اور کیسے حملہ کیا جائے۔ بش ایڈمنسٹریشن کسی بھی طرح سے صدام حسین کو اقتدار سے ہٹانا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے انہیں کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ اس مقصد کے لیے امریکہ کی حکومت نے مختلف انٹیلیجنس رپورٹس اور فیکٹس کو اپنے فائدے کے لیے توڑ مروڑ کر پیش کیا تاکہ اپنی عوام اور عالمی برادری کو اس حملے کے حق میں منا سکے۔ یہ ڈاکیومنٹ اور میمو یہ واضح کرتی ہے کہ اس دنیا میں پاور یعنی اقتدار کا اصل چہرہ کیا ہے، کس طرح ایک چھوٹے سے گروہ نے ایک حکمران کو پاور سے ہٹانے، ایک ملک پر قبضہ کرنے اور پھر اپنے منصوبے کی حمایت میں ایک جھوٹی کہانی بنائی۔ یہ ایک جھوٹی کہانی تھی جس نے ایک خوفناک جنگ کو بیچنے میں ان کی مدد کی، جو کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. On my order, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. کہانی کی شروعات 27 نومبر 2001 میں بننے والی ایک ڈاکیومنٹ اور میمو سے کرتے ہیں جس کو ڈیپٹی سیکریٹری آف ڈیفنس پاول وافووٹس نے اپنے باس
سیکرٹری آف ڈیفنس ڈونلڈ رمسفیلڈ کے لیے تیار کی۔ یہ میمو 9/11 جو کہ امریکہ کی سرزمین پر ہونے والے اٹیکس میں سے سب سے زیادہ مہلک حملہ تھا، جس کی نتیجے میں 3000 افراد ہلاک ہوئے تھے اور جس نے دنیا کی تاریخ کا مکمل رخ بدل دیا تھا۔ تو یہ میمو 9/11 اٹیکس کے 10 ہفتے بعد ڈونلڈ رمسفیلڈ کے سامنے پیش کی گئی، لیکن یہ میمو 9/11 کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ یہ میمو عراق کے بارے میں بنائی گئی تھی، جس کا 9/11 سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ رمسفیلڈ نے ایک آرمی جنرل کے ساتھ میٹنگ سے پہلے اس ڈاکیومنٹ کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس ڈاکیومنٹ میں اہم پوائنٹس کو نوٹ کیا، جسے ہمیں یہ سمجھنے کا موقع ملا کہ کس طرح یہ فوجی لیڈرز عراق کے ڈکٹیٹر صدام حسین اور ان کی حکومت کو گرانے کے لیے بتاب بیٹھے تھے، جو کہ اب ان کے کسی کام اور فائدے کے نہیں تھے۔ صدام حسین نے 80 کی دہائی میں ایران کے خلاف جنگ کے دوران امریکہ کا ایک اہم اور مفید اتحادی ہونے کا ثبوت دیا تھا، کیونکہ اس وقت بھی ایران امریکہ کا دشمن تھا، لیکن وہ دن اب گزر چکے تھے۔ صدام حسین اب ایک پریشانی بن گیا تھا، جو کہ خطے میں ایسی بد امنی پیدا کر رہا تھا جو امریکہ کے تیل کے آسان حصول کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. Ground forces are not engaged. This conflict started August 2nd when the dictator of Iraq invaded a small and helpless neighbor. صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی کئی حوالوں سے عراق ایک پرانا مسئلہ تھا جسے حل کرنے کی ضرورت تھی، ایک ایسا مسئلہ جسے جارج بش سینئر یعنی جارج ہربرٹ واکر بش پہلی گلف وار میں حل نہ کر سکے۔ عراق کو گلف وار کے بعد اپنے ہتھیاروں سے دستبردار ہونا پڑا، جس کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے اپنے ویپنز انسپیکشن ٹیمز کو عراق سے واپس بلا لیا، لیکن پھر بھی وجہ یہ نہیں تھی کہ 9/11 کے فوراً بعد انہوں نے عراق پر حملے کی منصوبہ بندی شروع کر دی، بلکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان رہنماؤں نے یعنی بش اور ان کی الائز نے دنیا کو یہ یاد دلانا تھا کہ اصل گلوبل سپر پاور کون ہے۔ ان رہنماؤں کو ایسا اس لیے بھی کرنا پڑا کیونکہ ان پر اپنے ہی ملک میں ایک ظالمانہ اور مہلک حملہ ہوا تھا، اور امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور ملک یعنی عراق افغانستان کی طرح ان کی بات نہ مانے اور ان پر دوبارہ حملہ ہو۔ 9/11 حملوں میں ٹاورز گرنے کے چند گھنٹوں بعد ڈونلڈ رمسفیلڈ نے خود کہا کہ ہمیں کسی اور جگہ بمباری کرنی ہے تاکہ یہ دکھا سکیں کہ ہم بڑے اور طاقتور ہیں، اور کسی میں بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمیں کمزور کر سکیں، اور وہ ہدف اور جگہ عراق اور عراق کے لیڈر صدام حسین تھے۔ اب پریزیڈنٹ بش اور ان کے ایڈوائزرز اس منصوبے کو حقیقت میں بدلنے پر غور کر رہے تھے کہ جنگ کی شروعات کیسے کی جائے۔ کیا وہ صدام حسین کو 9/11 اٹیکس یا اینتھریکس جیسے انسیڈنٹ سے جوڑ سکتے ہیں جو امریکہ کو خوف میں مبتلا کر دیں؟ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ ویپنز آف میس ڈسٹریکشن یعنی کیمیکل، نیوکلیئر اور بایولوجیکل ویپنز صرف ایک افسانہ ہے؟ کیا سچ میں صدام حسین اتنے بڑے پیمانے پر ہتھیار بنا رہا ہے، یا پھر یہ صرف ایک کہانی ہے؟ کون سی دوسری ممالک کو اپنی حمایت میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، رمسفیلڈ نے آخر میں لکھا کہ انہیں ایک انفلوئنس کمپین کی ضرورت ہوگی، یعنی انہیں لوگوں کے سامنے جنگ کو ایسے پیش کرنا ہوگا کہ لوگ اسے خریدنا چاہیں، اور یہ بھی کہ یہ انفلوئنس کمپین کب شروع کی جائے۔ Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. 3 مہینے بعد یعنی 29 جنوری 2002 پریزیڈنٹ بش نے اعلان کیا کہ عراق ان شیطانی ممالک میں شامل ہے جس کا اس نیکی اور بدی کی جنگ میں مقابلہ کرنا امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. They could attack our allies or attempt to blackmail the United States. In any of these cases, the price of indifference would be catastrophic. 23 جولائی 2002 تک وہ خیال جو بش اور ان کے ایڈوائزرز نے 9/11 اٹیکس کے بعد نوٹ کیا تھا، لکھا تھا، اب سرکاری پالیسی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ جنگ کو فروخت کرنے کی وہ ہاتھ سے لکھی گئی مہم اب پوری زور و شور سے جاری تھی۔ Simply stated, there is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction.
The Iraqi regime has been free to pursue the development of weapons of mass destruction. We know they have weapons of mass destruction. We know they have active programs. There isn't any debate about it. اور یہی بات MI6 کے ہیڈ رچرڈ ڈیئر لو نے 2002 کی گرمی میں واشنگٹن میں CIA کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد اپنے پرائم منسٹر ٹونی بلیئر کو ان کے گھر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں بتائی تھی. اور یہی ہم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میمو میں دیکھتے ہیں کہ واشنگٹن کے فضاؤں، ماحول اور رویوں میں واضح تبدیلی آئی تھی، اور یہ کہ عراق پر امریکی حملہ اب لازمی سمجھا جا رہا تھا، اور وہ اب انٹیلیجنس کو اپنے پہلے سے کیے گئے فیصلے کے مطابق فکس کر رہے تھے، ترتیب دے رہے تھے. اور یہ کہ امریکہ کا واقعی میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. انہیں نہ ویپنز انسپیکشن کی کوئی پرواہ تھی اور نہ ہی فوجی طاقت کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی. اور اہم بات یہ کہ ڈیئر لو نے اپنے پرائم منسٹر کو بتایا کہ یہ بش انتظامیہ کے لوگ حملے کے ریزلٹس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچ رہے. What is inevitable is not regime change, it is disarmament of weapons of mass destruction. یہ میمو صرف چند لوگوں کے دیکھنے کے لیے تھا، جسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مضبوط اور طاقتور ثبوت ہے کہ بش ایڈمنسٹریشن دو مختلف کہانیاں چلا رہی تھی، پیش کر رہی تھی. ایک امریکی طاقت دکھانے کے لیے ڈکٹیٹر کو ہٹانے کی ان کی پرائیویٹ سٹیٹمنٹ، جو کہ پبلک سٹیٹمنٹ کی بالکل برعکس تھی، جو کہ انہیں جنگ کو فروخت کرنے کے لیے بتانی پڑی تھی. دوسرا ان کا انفلوئنس کمپین. Any country on the face of the earth with an active intelligence program knows that Iraq has weapons of mass destruction. کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ واقعی میں اس جنگ کو فروخت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں نہ صرف عوام بلکہ کانگریس اور کچھ حد تک انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی قائل کرنا ہوگا. ڈاؤننگ اسٹریٹ میمو سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی کہانی کے لیے دو اہم پوائنٹس طے کر لیے تھے. ایک یہ کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹریکشنز VMDs یعنی وسیع پیمانے پر کیمیکل، نیوکلیئر اور بایولوجیکل ویپنز ہیں. دوسرا یہ کہ وہ 9/11 اٹیکس کے ماسٹر مائنڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. MI6 اور CIA کے درمیان اس میٹنگ کے بعد ہی بش اور ان کے الائز نے اس جنگ کو فروخت کرنے کے لیے انفلوئنس کمپین تیز کر دی. We've learned that Iraq has trained Al-Qaeda members in bomb making and poisons and deadly gases. عراق پر حملے کی وجہ بتانے کے لیے امریکی عوام کو جو باتیں بتائی گئی وہ اس یقین کے ساتھ بتائی گئی کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹریکشنز ہیں. He had agreed, and the UN had agreed, that he would not have a WMD program. We know he does have one. اس بات کا یقین دلایا گیا کہ وہ ان ہتھیاروں کا استعمال امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کے خلاف کرنا چاہتے ہیں. Simply stated, there is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. There is no doubt that he is amassing them to use them against our friends, against our allies, and against us. یہ یقین دلایا گیا کہ عراق دہشت گردوں کو پناہ دے رہا تھا. And Al-Qaeda terrorists escaped from Afghanistan and are known to be in Iraq. اور یہ یقین دلایا گیا کہ عراق مزید ایٹم بامز بنانے پر کام کر رہا تھا. The evidence indicates that Iraq is reconstituting its nuclear weapons program. Saddam Hussein has held numerous meetings with Iraqi nuclear scientists. اور اس طرح کی تقریریں کام بھی کرتی تھیں. 2002 کے موسم خزاں تک امریکی عوام بہت کم اکثریت 36% کے ساتھ عراق پر حملے کے حق میں تھی. اور یہاں پر پرابلم صرف یہ تھی کہ یہ ساری تقریریں جھوٹی تھیں، اور حقیقت میں ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سیکرٹ رومز میں یہ پہلے ہی معلوم تھا کہ امریکہ فیکٹس اور انٹیلیجنس کو اپنے پہلے سے کیے گئے فیصلے کو درست ثابت کرنے کے لیے آپس میں ملا رہے تھے. ان تقاریر سے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ عراق ایک دہشت گرد گروپ القاعدہ سے ملا ہوا ہے، اور لوگوں کا یہ یقین صرف ایک شخص کی تفتیش اور بات پر مبنی تھا، جس کی گواہی میں حوالوں کے مطابق اس شخص نے کوئی واضح معلومات نہیں دی تھی. بش اور ان کے اتحادیوں کو یہ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ عراق کے بارے میں جو ڈراؤنی کہانیاں عوامی طور پر سنائی جا رہی ہیں بلکہ فروخت کی جا رہی ہیں، یہ سب جھوٹ ہیں، کیونکہ انہوں نے 2002 میں ہی یہ پلان بنایا تھا اور اسے دستاویزی طور پر محفوظ کیا تھا، تاکہ جب وہ اس پلان پر کام شروع کریں گے، یعنی جب وہ عراق جنگ کو فروخت کرنا شروع کریں گے، تو وہ عراق کے بارے میں جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا پھیلائیں گے. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. حکومت کے اہم لوگ بھی جانتے تھے کہ عراق پر ویپنز آف میس ڈسٹریکشن کا جو کیس تھا اس کی ثبوت نہ ہونے کے برابر تھے. مثال کے طور پر
ستمبر 2002 میں ڈونلڈ ریمسفیلڈ کو جوائنٹ چیفز کی طرف سے ایک رپورٹ موصول ہوئی تھی جس میں یہ بات بالکل واضح تھی۔ رپورٹ چونکا دینے والی تھی کیونکہ رپورٹ میں کہا گیا کہ صدام حسین پر VMDs کے الزام کے حوالے سے ٹھوس ثبوتوں کی بجائے انالیٹیکل ایزمپشنز یعنی اندازوں پر یقین کیا گیا۔ لہٰذا اب یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ عراق پر حملہ کرنے کے لیے پیش کی جانے والی وجوہات اور کہانیاں بے بنیاد اور ثبوتوں کے بغیر تھی، لیکن پھر بھی یہ جان کر بھی وہ امریکی عوام کو قائل یا بیوقوف بنانے کے لیے اسی کہانی کو فروخت کرتے رہے، بیان کرتے رہے۔ There's no doubt in my mind he wants to have a nuclear weapon and he's got some capacity. Wherever threats are forming against our country, we will respond. لیکن یہ کہانیاں اور بیانات ہمیشہ اس طرح نہیں چل سکتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر انہیں واقعی اس جنگ کو فروخت کرنا ہے تو انہیں لوگوں کو نہیں بلکہ کانگریس کو ایک ایسا ثبوت دکھانا ہوگا جو انہیں قائل کر سکے۔ یہ ایک اور واضح ثبوت ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پالیسی کس طرح انٹیلیجنس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ستمبر 2002 میں جب پریزیڈنٹ بش نے عراق پر حملے کی اجازت مانگی تو سینٹ کے رہنماؤں نے فوراً نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ یعنی کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ایک مشترکہ رپورٹ طلب کی، اور یہ رپورٹ کانگریس کو درست اور حقائق پر مبنی فیصلہ کرنے میں مدد دینے کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ یہ بش اور ان کے اتحادیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے CIA کے ساتھ مل کر ایک ایسی رپورٹ تیار کرنے پر کام شروع کر دیا جو ان کی کہانی کو درست ثابت کر سکے۔ اس رپورٹ میں انٹیلیجنس کی معلومات کو اس طرح پیش کیا گیا، دکھایا گیا کہ وہ ان کے عوامی بیانات کی حمایت کریں۔ اکتوبر 2002 میں انہوں نے اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے یہ رپورٹ جاری کی، لیکن اس رپورٹ سے جان بوجھ کر انہوں نے بہت سی اہم معلومات کو نکال دیا تھا۔ رپورٹ میں یہ بات واضح طور پر کی گئی ہے کہ عراق بڑے پیمانے پر ویپنز آف میس ڈسٹریکشن تیار کر رہا ہے، ان کے پاس کیمیکل اور بایولوجیکل ویپنز کا ذخیرہ ہے، اور اس دہائی میں عراق ایک نیوکلیر پاور بھی بن جائے گا۔ یہ معلومات کانگریس کے رہنماؤں کو بہت قابل یقین لگی اور انہیں عراق ایک مضبوط پوزیشن میں نظر آیا۔ پوری انٹیلیجنس کمیونٹی ایک ساتھ کہہ رہی تھی کہ عراق کے پاس Weapons of mass destruction. اور وہ مزید اور بھی تیار کر رہا ہے۔ Saddam Hussein has composed a scarlet chapter of terror. Our only responsible option is to confront this threat before Americans die. There is no such thing as a Democrat or Republican war. اس رپورٹ اور عوامی تقریروں کی بنیاد پر کانگریس نے اسی مہینے جنگ کے لیے گرین سگنل دے دیا، لیکن یہ جو معلومات نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ نے دی تھی بالکل بے بنیاد اور غلط تھی، اور یہ ڈاؤننگ اسٹریٹ میمو میں بیان کردہ جعلی معلومات یعنی فکس انٹیلیجنس کا ایک بہترین مثال تھا۔ یہ رپورٹ گروپ تھنک یعنی ایک ہی خیال رکھنے والے لوگوں اور پولیٹیکل پریشر کا شکار تھی، جس نے بش ایڈمنسٹریشن نے اینالسٹ پر دباؤ ڈالا کہ وہ ایسی رپورٹ تیار کریں جو ان کے کئی مہینوں سے طے شدہ فیصلے کی حمایت کریں۔ اس مقصد کے لیے 10 سال پرانی اور غیر متعلق انٹیلیجنس یعنی معلومات کو جمع کیا گیا۔ CIA کے پاس 1998 کے بعد عراقی سرزمین پر کوئی انسانی اثاثے یعنی معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں تھا، اسی لیے 1998 کے بعد ان کی کوئی بھی رپورٹ حقائق پر مبنی نہیں تھی، لیکن بش اور ان کی اتحادیوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کامیابی سے امریکی عوام اور کانگریس کو یہ جنگ بیچ دی، فروخت کی۔ لیکن اب ایک آخری رکاوٹ باقی تھی، اور وہ تھی انٹرنیشنل کمیونٹی، جس کا مطلب تھا کہ انہیں یونائٹڈ نیشن کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، جس کے لیے وہ بظاہر بالکل تیار نہیں تھے۔ Iraq has answered a decade of UN demands with a decade of defiance. نومبر 2002 میں امریکہ اور عراق کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے جواب میں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے ایک قرارداد 1441 منظور کی، جس کا مقصد عراق کو ویپنز کی انسپیکشن کے لیے آخری موقع دینا تھا، تاکہ دنیا کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ عراق نے اپنے ہتھیار تلف کر دیے ہیں اور اب عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹریکشن نہیں ہے۔ بش اور ان کی اتحادیوں نے اس موقع کو ایک سنہری موقع سمجھا کہ اگر عراق اس انسپیکشن کے پروسیس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس قرارداد کے ذریعے انہیں عراق پر حملے کا جواز مل سکتا ہے، اور وہ جنگ جس کے لیے وہ طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے شروع ہو جاتی۔ لیکن یہاں پر بھی بش اور ان کی الائز کے لیے صدام حسین سامنے آ کھڑا ہوا
کیونکہ صدام حسین اور عراق ویپنز انسپیکشنز میں یونائٹڈ نیشنز کی بھرپور تعاون کر رہے تھے۔ 4 مہینوں کے دوران یونائٹڈ نیشنز کے ویپنز انسپیکٹرز نے عراق کے کونے کونے کی تلاشی لی۔ ان کی قیادت ہینس بلیکس کر رہے تھے، جو کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے فارمر ہیڈ تھے۔ انہوں نے 500 سے زیادہ مقامات پر 900 سے زیادہ معائنے کیے، لیکن انہیں کوئی VMD، کیمیکل، بایولوجیکل یا نیوکلیئر ویپنز کا پروگرام نہیں ملا۔ Iraq has on the whole cooperated rather well. Access has been provided to all sites we have wanted to inspect: universities, military bases, presidential sites and private residences. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہینس بلیکس کو 2 چیزیں ضرور ملی۔ انہیں کچھ بیلسٹک میزائل ملے جن کی رینج یا پہنچ یونائٹڈ نیشن کے مطابق ایلیگل تھی، یعنی ان کی رینج بہت زیادہ تھی، لہٰذا عراق کو ان میزائل کو تباہ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ بلیکس کو عراق میں کیمیکل ویپنز کی موجودگی کے بارے میں ایویڈنسز ملے تھے، لیکن عراقی حکومت نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ میٹیریل انڈسٹریل یوز کے لیے ہے، اور بلیکس نے بھی اس بات پر زور دیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ویپنز موجود ہیں، بلکہ ہمیں مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے۔ لیکن امریکن پریزیڈنٹ بش کے لیے یہ عراق پر حملے کا بہانہ بن گیا، جس کے لیے وہ تیار بیٹھے تھے کہ کسی نہ کسی طرح عراق پر حملے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے۔ I call now on the distinguished Secretary of State of the United States of America, His Excellency Mr. Colin Powell. انہوں نے اپنے سب سے قریبی کیبنٹ ممبر سیکریٹری آف اسٹیٹ کولن پاول کو یونائٹڈ نیشنز بھیجا۔ وہ ان فوٹوز کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز پہنچے جو ان کے مطابق موبائل ویپنز کی فیسلٹیز کی نشاندہی کرتی تھی۔ Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. Here you see 15 munitions bunkers in yellow and red outlines. The 4 that are in red squares represent active chemical munitions bunkers. کولن پاول ٹیپس پلے کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ عراقی اپنے ہتھیار چھپا رہے ہیں۔ Note what he says. We evacuated everything. We didn't destroy it. We didn't line it up for inspection. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ واضح ثبوت ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ عراق یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس میں عراق کو اپنے ہتھیار ڈالنے کا کہا گیا تھا۔ یہ نہ ہونے کے برابر ثبوت جو یونائٹڈ نیشنز کے ویپنز انسپیکٹرز کو سینکڑوں معائنوں میں ملے تھے اور انویسٹیگیشن ابھی باقی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ویپنز انسپیکٹرز اور ان کی انسپیکشن پروسیس کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ ان کے پاس حملے کا جواز ہے۔ My colleagues, we have an obligation to our citizens. We have an obligation to this body to see that our resolutions are complied with. اور اس طرح انہوں نے امریکی عوام کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، کانگریس کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا اور اب برٹنز کی سپورٹ بھی حاصل ہو گئی۔ This is the time for this House, not just this government or indeed this Prime Minister, but for this House to give a lead. To show that we will stand up for what we know to be right. To show that we will confront the tyrannies and dictatorships and terrorists who put our way of life at risk. بش ایڈمنسٹریشن نے یونائٹڈ نیشنز کے فیصلے کو ٹھکرا کر مارچ کے مہینے میں وہ کیا جو انہوں نے 18 ماہ پہلے سوچا تھا، فیصلہ کیا تھا، یعنی وہ جو دنیا پر اپنی برتری دکھانا چاہتے تھے اس کا موقع انہیں مل گیا، اور اس طرح انہوں نے عراق پر مارچ کے مہینے میں حملہ کر دیا۔ بش کی لگائی ہوئی اس آگ اور ظالمانہ جنگ کے نتیجے میں تقریباً 5 لاکھ عراقیوں اور اپنے ملک کے لیے لڑنے والے ہزاروں افراد کی جان چلی گئی، اور جس بہانے اور جھوٹی خبر کی بنا پر عراق پر یہ جنگ مسلط کی گئی تھی اس کو 10 سالہ امریکہ کے قبضے کے دوران بھی امریکہ ثابت نہ کر سکا، یعنی VMDs کی عراق میں موجودگی کی جھوٹی خبر کے معائنے کے نتیجے میں انہیں عراق میں نہ کوئی نیوکلیئر ویپن ملا اور نہ ہی موبائل ویپنز کی کوئی لیبارٹری، بلکہ حقیقت میں آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن اور اوتھینٹیکیٹڈ گورنمنٹ انفارمیشن کی چیپٹر 1 کیس اسٹڈی عراق کے اکارڈنگ عراق نے 1991 میں اپنا نیوکلیئر پروگرام تباہ کر دیا تھا، اور اس کے کچھ سال بعد انہوں نے باقی کیمیکل اور بایولوجیکل ویپنز بھی ختم کر دیے تھے۔ اس جبراً غیر ملکی حملے اور قبضے کے بعد امریکہ نے یونائٹڈ نیشنز کے ویپنز انسپیکٹرز کو عراق میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی، جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کو بالکل پتہ تھا
کہ عراق میں کوئی VMD نہیں ہے، بلکہ وہ صرف بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح انہیں عراق پر حملے کا بہانہ مل جائے اور وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں۔ اور اس طرح امریکہ عراقی حکومت کو القاعدہ یا پھر اینتھریکس سے جوڑنے کے اپنی دعوے ثابت کرنے میں ناکام رہا اور جنگ کو مسلط کرنے کی وجوہات نہ بتا سکا۔ فارن منسٹر کولن پاول، جنہوں نے اس جنگ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو فروخت کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، بعد میں اپنے ظلم اور جبر کی جنگ کو شروع کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ I deeply regret that some of the information I presented, which was multi-source, was wrong. ہینز بلیکس، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے ویپنز انسپیکشنز کے ہیڈ تھے، انہوں نے اسی سال اس جنگ پر تبصرہ کیا اور بتایا کہ یہ بہت عجیب بات ہے کہ آپ کو VMDs کے بارے میں 100% یقین ہو سکتا ہے لیکن ان کے لوکیشن کے بارے میں 0% یقین ہو۔ ہمیں شاید کبھی معلوم نہ ہو سکے کہ ان اعلیٰ رہنماؤں کی شکل میں درندوں کے دل و دماغ میں کیا تھا، کیا وہ واقعی اپنے جھوٹ پر یقین رکھتے تھے یا پھر وہ اپنے فیصلوں میں خود کو جائز سمجھتے تھے۔ اس کہانی سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب ان رہنماؤں کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، جب انہیں لگا کہ ہم عوام کو ایک دلچسپ کہانی سنا سکتے ہیں جبکہ ان کے مقاصد بالکل مختلف تھے، تو انہوں نے کیسے برتاؤ کیا، کیسے کافی جھوٹ، کافی دھوکے کے ساتھ پورے معاشرے کو بے بنیاد جنگ کی طرف دھکیل دیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔